کیے پر ندامت ہم آ گئی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے ہمیں کہ ہم نے کوئی غلط حرکت کر بیٹھی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم کر لیا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ظلم ہم نے کر لیا، ہم نے کوئی شرک اختیار کر لیا، یا اللہ تعالیٰ کی نماز کو ہم نے چھوڑ دیا، تو تب پھر ایک ندامت آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر ایک پورا میکانزم بنا ہوا۔ یہ بالکل اسی قسم کی چیز ہے کہ جیسے کمپیوٹر میں اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایرر آ جاتی ہے، تو اس طرح کی ایرر ہمارے ذہن میں بھی آتی۔ تو اب اگر حال میں ہم آ جائیں تو پھر گناہ کا آپشن ہمارے یہاں اعتراف ہم کر لیں کہ ہاں جی واقعی غلطی ہوئی ہے، اور استغفار کر لیں۔ استغفار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بتا دیں یا اللہ یہ واقعی غلطی ہوئی ہے مجھ سے، یا اللہ مجھے معاف کر دیں، بس یہ ہو گیا۔ تو فیوچر کیا ہوگا کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو تو تب جا کے یہ توبہ ہے، ادروائز نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ جو پہلی جو ندامت آئی، ہم نے گناہ کیا، وہ آیا، ہم نے بغیر سوچے اس ایرر کو ڈیلیٹ کر دیا، تو پھر ہم کوئی توبہ نہیں کرتے۔ اگر توبہ کریں ہم تو ایک واقعی اللہ تعالیٰ پہ کریں کہ واقعی ہم نے کیا اور یا اللہ معاف کر دیں۔ اگر یہ بھی ہم نہیں کر رہے یا آ بھی رہے تو بس توبہ توبہ کے لفظ کہہ کے جان چھڑا رہے ہیں، تو بھئی پھر بھی وہی گناہ بعد میں ہم کیے جا رہے ہیں، تو پھر وہ توبہ نہیں۔ توبہ وہ ہوتی ہے کہ جو ایک ذہن میں جب الرٹ آئے تو اس الرٹ پہ ہم وہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور آئندہ ایسا نہ کریں۔ یہ آئے تو تب توبہ ہوتی ہے جو ہمارے پورے گناہ کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے، زیرو کر لیتی ہے۔ اب تو سنا ہوگا بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اچھا جناب کرپشن کر لی، کہ فنڈ جو ہے گورنمنٹ کا فنڈ ہو یا کسی اور لوگوں کا، اس پہ ہم نے کرپشن ایسی کر لی، فراڈ کر لیا کسی طریقے سے، چلو بھی یہ گناہ کو ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم جا کے اب چلو ٹھیک ہے ہم نے تو جناب اتنے، فار ایگزامپل فرض کر لیں کہ ہم نے کوئی $10 ملین کما لیے، چلو ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں ابھی جا کے عمرہ کر لیتے ہیں، سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس لیے لوگ یہ سوچتے ہیں۔ تو یہ کنفرم ہے کہ جناب لوگوں کی جو زیادتی اگر کی ہے تو اس کو واپس بھی کریں، تب جا کے توبہ ہوتی ہے، اور پھر فیوچر میں ایسا نہ کریں، یہ کر لیں تو تب توبہ ہوتی ہے۔ تو اگر کر لیتے ہیں دیٹس گڈ۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا اس کا رزلٹ ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے اہل ایمان، اللہ کی جانب خلوص نیت کے ساتھ سچی توبہ کر لیجئے، امید ہے کہ آپ لوگوں کا رب آپ کے گناہ آپ سے دور فرما دے گا اور آپ کو ایسے باغات میں داخل کر دے گا جس کے نیچے دریا جاری ہوں گے۔ یہ آبجیکٹو ہے کہ توبہ ہم کر لیں، ایک سچی توبہ کر لی، پہلے سمجھ آ گئی، الرٹ آ گیا، الرٹ جیسے آیا تو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی کر لی، اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں اور آئندہ اس سے بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے ہمارے لیے، گارنٹی فری ہے کہ ہو جائے غلطی تو رزلٹ یہ ہونا۔ یہ تو میں نے کچھ پکچر آپ کے سامنے، یہ تو آج کل کی زمین میں کر دیا، اب جو جنت میں کوالٹی ہوگی وہ پتہ نہیں کیا ہوگی، کیسے گھر ہوں گے، ایسے باغ کی طرح کی ایسے گھر ہمارے ہوں گے ایسے بنے ہوئے جس میں انجوائے کرنا ہے۔ اللہ بہتر جانے کہ وہ کیسا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے مثالیں آج کل کی زندگی کی چیزوں سے دے دی کہ رزلٹ ہمیں یہ کرنا ہے۔ پھر مزید ہم سوچ لیں کہ جو نیگیٹو ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ اللہ کے ہاتھ توبہ تو بس انہی لوگوں کی ہے جو لا علمی میں کوئی برائی کر بیٹھے پھر جلد اس سے توبہ کر لیں۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم و حکمت کا مالک ہے۔
ان لوگوں کی توبہ کچھ نہیں ہے کہ جو برائیاں کیے چلے جاتے ہیں، پھر جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اس طرح ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ تو دیکھیں یہ دونوں طرح کی ایکسٹریم سچویشن بتا دی ہمیں کہ ایک لوگ ہیں کہ جب غلطی ہو گئی تو فوراً سمجھ آ گئی، جیسے فوراً توبہ کر لی اور آئندہ نہیں کریں گے تو بس پھر تو گارنٹی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو کیے رکھتے ہیں، جب تک ان کی یہ زندگی ہے اس میں کیے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب موت کا وقت بالکل آ جائے، نظر آ جائے کہ اب جناب وہ فرشتے آ رہے ہیں جو ان کو مارنے آ رہے ہیں، تو اس وقت توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ گارنٹی ہے کہ وہ توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو تیسری قسم کے ہم لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جناب وہ سمجھ تو آیا لیکن پھر بھی حرکت ہم کیے جا رہے ہیں، اور ایک بیچ میں کسی وقت ابھی موت نہیں آئی لیکن بیچ میں زندگی میں کسی آئی، تو اس کے لیے آپ کو پچھلی آیت کے لحاظ سے آپ غور کر لیں کہ خلوص نیت کے ساتھ ہم کریں گے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ بھی ہو جائے گی ڈیلیٹ۔ تو اپنے جو ابھی تک ہم حرکتیں کر بیٹھے ہیں اس کو تو ہمیں ابھی ڈیلیٹ کرنا ہے، آج تو کر لیں، آج کر لیں تو انشاءاللہ آئندہ ہمیں جو بھی ہم غلطیاں کر بیٹھے ہیں نوٹ کر لیں، بس ایک ایک پوائنٹ کو میں بھی اپنا جو غلطیاں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں، آئندہ نہیں کرنا، بس دیٹس اٹ، اتنی بات یہ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ گارنٹی ہے۔ ادروائز تو پھر اگر ہم نے وہ کیا تو پھر اس طرح کے ڈیزرٹ جس میں مسلسل دھوپ میں جو حالت ہوتی ہے ہماری، اس طرح کا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیجئے کہ بھی جنت اس سے بھی زیادہ ذرا ایکسٹریم لیول کی ہوگی اگر ہم نے توبہ نہ کی تو پھر سلیکشن ہماری، ڈیسیژن ہم نے کرنا ہے۔ انسانی زندگی کی یہ جو ٹرین ہے ہماری کوئی 10 to 18 ایئرس تک ہوتی ہے نا، ورنہ 10 سال سے پہلے کے بچہ اگر فوت ہو گئے تو کوئی پرابلم نہیں، ان کا تو کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے نا، لیکن بیچ میں 10 کی ایج کے بعد ہم شعور میں آ جاتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں چیزوں کو، تو اس میں بیچ میں کسی ٹائم بھی موت کا ایک آ جاتا ہے کہ ہم جس ٹرین میں بیٹھے ہوئے اس ٹرین سے کوئی اسٹیشن آئے گا جہاں ہم اتر جائیں گے، تو وہی ہماری زندگی ہے۔ تو اب وہ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، بیچ میں کنفرم نہیں ہے نا، تو اس لیے بہتر ابھی کر لیں ہم توبہ، تاکہ آج تک جو ہوئی ہیں غلطیاں وہ تو ڈیلیٹ ہوں، آئندہ ہمیں بچنا ہے، بس یہی کر لیں، دیٹس اٹ، تو پھر تو انشاءاللہ جنت کی انلمیٹڈ لائف ہمارے لیے تیار ہے۔